ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہمیشہ ساتھ میں رکھی ہیں، یعنی بألفاظ دیگر انسان کی زندگی میں دو حالتیں برابر آتی رہتی ہیں۔ قرآن نے کہا ان مع العسر یسرا، تنگی ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی، مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ راحت بھی رکھا۔ زندگی کے اندر خوشی کے کچھ لمحات آتے ہیں تو ساتھ میں غم کے لمحات بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ معتدل نظام ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صرف اچھائی ہی اچھائی ہو، خوشی ہی خوشی ہو، راحت ہی راحت ہو تو یہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا، اور اگر زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں مسائل ہی مسائل اور مصائب ہی مصائب رکھیں تو انسان انتہائی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر اعتدال کے لیے ایسا نظام قائم کیا کہ دو پہلو، دو حالتیں انسان کی زندگی کے ساتھ لگا دیا۔ کتابوں میں لکھا کہ ایک صاحب حکیم کے پاس پہنچے اور حکیم سے یہ کہنے لگے ایسی دوا دیجئے کہ مجھے موت نہ آئے، ایسی دوا دیجئے کہ مجھے موت نہ آئے۔ کہا کہ بھائی دوا تو ہے مگر قیمت بڑی مہنگی ہے، دوا تو ہے مگر
قیمت بڑی مہنگی ہے. ارے ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو کتنی بھی قیمت دو کمی ہے. انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب قیمت بتا دیجئے، ہم قیمت دے دیں گے اور آپ سے وہ دوا لے لیں گے. انہوں نے کہا کہ قیمت دینے سے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کوئی ایسے گھر سے، کسی ایسے گھر سے گلاس بھر پانی لے کر آؤ جس گھر سے جنازہ نہ نکلا ہو. بس ختم، یہ کام تم کو کرنا. کسی ایسے گھر سے جی پانی لے آؤ کہ جس گھر سے اب تک کسی کا جنازہ نہیں نکلا، نہ ان کے دادا کا، نہ پردادا کا، نہ سکر دادا کا، کسی کا جنازہ ہی نہیں نکلا. بولے وہ کتنی بات ہے، یوں گیا یوں آیا. وہ گیا تو بس گیا ہی گیا. انہوں سمجھ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. امیر کے گھر جاتا تو وہاں بھی یہ معلوم ہے کہ امیر کے گھر سے بھی جنازے نکلتے ہیں. نیک آدمی کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی جنازے نکلے ہیں. مسکین کے گھر گیا تو معلوم ہوا یہاں بھی موتا ہو چکی. نہیں، شہزادوں کے پاس گیا تو وہاں بھی وہی حال ہے. بادشاہوں کے محلات سے جنازے نکلے. کیا امیر، کیا غریب، کیا پڑھے لکھے، کیا پڑھے لکھے، کیا شہری، کیا دیہاتی، ہر گھر سے جنازہ نکلنا طے ہے. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جب وہ پھر آ کر دیکھ لیا کہ کوئی گھر ملا نہیں تو حکیم صاحب سے کہنے لگا کہ بھائی ایسا تو کوئی گھر نہیں ہے. کہا کہ جب ایسا کوئی گھر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کوئی ایسی دوا بھی نہیں ہے. جی نبی کے گھروں سے جنازے نکلے، اللہ کے ولیوں کے گھر سے جنازے نکلے، علاقے کے امیر رئیس کے گھر سے، محلوں سے جنازے نکلے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تمہارا جنازہ نہ نکلے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک اعتدال کے ساتھ نظام قائم کیا. یہاں اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہے، خوشی ہے تو ساتھ میں غم بھی ہے، جی پریشانی ہے تو اس کے ساتھ راحت بھی ہے، بیماری ہے تو اس کے ساتھ تندرستی بھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اسی نظام میں سے ایک اٹل حقیقت ہے موت. اٹل حقیقت ہے موت. کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں، کوئی قبیلہ ایسا نہیں کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ. سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا گھرانہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کے وجود سے ساری کائنات کو رونق ملی. اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا یہ نظام کیا معنی رکھتا. ایسا گھر بھی اس مرحلے سے بچا نہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، 4 بیٹیاں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. یہ سرکار کی 4 بیٹیاں، اور بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے. حضرت زینب کا بیٹا جن کا نام تھا علی، حضور کے بڑے نواسے کا نام علی ہے، بڑی نواسی کا نام امامہ ہے. یہ سرکار کے بڑی بیٹی کی اولاد ہیں. یہ جو علی نام کا نواسا تھا، ان کی عمر بڑی ہوئی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد ان کا انتقال ہوا. بعض کتابوں میں لکھا کہ جنگ یرموک کے زمانے تک یہ تھے. جب حضور کا یہ بڑا نواسا موت کے مرحلے میں پہنچا، موت کے مرحلے کو بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں نزا کی کیفیت، اور عربی میں اس کے لیے لفظ ہے سکرات. اگر تھوڑا سا وقت دیے مجھے تو میں آپ کو یہ سکرات کی تکلیف کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھو، انسان کے جسم کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زخم، کاٹا چبھا، کیلا چبھا، پیر کو رگڑا پڑا، گاڑی پہ سے گر گئے تو تھوڑا سا صاحب کھرچ آ گئی. اس کا تعلق، اس کو کہتے ہیں زخم کی تکلیف. یہ جو انسان کو زخم کی تکلیف ہوتی ہے، جتنی دور مار لگا ہے، جتنی دور زخم ہے، بس اتنی دور تکلیف ہوتی ہے. جہاں کاٹا چبھا تکلیف اتنی دور تک ہی. جسم کا بقیہ حصہ محفوظ ہے، احساس تو ہوتا ہے کہ مجھے وار لگا، مگر درد ٹیسا وہیں سے دیتے رہتا. اس کو بولتے ہیں زخم کی تکلیف. اور ایک تکلیف ہے سکرات کی تکلیف، جلنے کی. آدمی کو اگر آگ لگا دی جائے، جسم کے اوپر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے، جلنے کی تکلیف. ایک تو زخم کی تکلیف ہوئی، دوسرے جلنے کی تکلیف. یہ جو جلنے کی تکلیف ہے، اس میں جسم تو جلتا ہی جلتا، جسم کے ساتھ روح کے اجزاء بھی جلتے اس میں. اس واسطے زخم کی تکلیف تو جہاں ہے وہیں درد ہوتا، جلنے کی تکلیف کا احساس انسان کے پورے جسم میں ہوتا. دواخانے کے اس شعبے میں جا کے دیکھیے جہاں لوگ جل کے پڑے ہیں علاج کے لیے، اس میں جسم کو بھی تکلیف ہے، روح کو بھی تکلیف ہے. اس لیے جلنے کی جو تکلیف ہے وہ زخم کی تکلیف سے ہائی ہے. یہ دوسری قسم کی تکلیف ہے. یہ تیسری تکلیف ان دونوں سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ ہے سکرات کی تکلیف، نزا کی تکلیف. کیونکہ سکرات کا حملہ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ روح پہ ہوتا ہے، اور جسم کے ہر رگ سے روح کو کھینچا اور نکالا جاتا ہے. اتنی خطرناک تکلیف ہے سکرات کی. زخم کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، جلنے کی تکلیف اس کے مقابل میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن سکرات کی جو تکلیف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبر والے کے اوپر صاحب جو ہے اس کو اللہ کے حکم سے اٹھایا گیا، قم باذن اللہ. زندہ ہو کر بولنے لگا، سینکڑوں سال پہلے میری وفات ہوئی لیکن آج تک موت کی تکلیف کم نہیں ہوئی. یہ وہ تکلیف ہے جس کو آدمی زبان سے بول نہیں سکتا، کیا ہو رہا نہیں بولنے سکتا، کیونکہ اس کا تعلق روح سے ہے. اور تکلیف کی شدت کا حال یہ ہے
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقبول محبوب ترین شخصیت جب آپ کے اوپر سکرات کی کیفیت طاری ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 آدمیوں کا بخار طاری ہو گیا۔ بازو پیالہ تھا، کپڑا پیالے میں ڈباتے اور آپ کا چہرہ پوچھتے جاتے، اور سرکار کے زبان سے جو جملے نکلتے وہ جملے کیا تھے؟ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ یہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ اللہم ہون علینا سکرات الموت، اے اللہ موت کی یہ جو نزا کی کیفیت ہے، یہ تکلیف ہے، اس کو میرے اوپر آسان فرما۔ سرکار دعا کر رہے ہیں تو اس تکلیف کا اندازہ لگاؤ کیا ہوگا۔ آپ قرآن کریم ہم پڑھتے نہیں نہ سنتے، پہلے پڑھنے کا ایک روزہ تھا، تب قرآن کریم سے ہمارا تعلق انتہائی سوتیلا۔ سوتیلی اماں کو جیسا پوچھ کو نہیں دیکھتے نہیں، اس کو اماں اتنے سمجھتے اس کو، وہی کچھ حال بلکہ اس سے کچھ زیادہ حال ہمارا اللہ کے کلام کے ساتھ بھی وہی حال ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں ذرا احساس بیدار نہیں ہوتا۔ قرآن کے 6666 آیتوں میں 145 مرتبہ، کتنے؟ 145 مرتبہ موت کا ذکر آیا ہے، اور 113 مرتبہ 113 جگہوں کے اوپر قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سننے والے، قرآن کے سمجھانے والے، قرآن کے سمجھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو دعوت فکر دی گئی، غور کرو یہ مصیبت کیسی خطرناک ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ قاف کی، اس کا ترجمہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی جو سختیاں ہیں وہ آنا طے ہے۔ جب نبی کے اوپر آئی ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ نبی نے دعا کر کے امت کو بتلایا یہ مرحلہ انتہائی سخت اور خطرناک ہوتا، انتہائی خطرناک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دعا اپنے آخری وقت میں اور عام دعاؤں کے اندر اس کا اس کو شامل کر کے امت کو جو ترغیب دی، اپنے دعاؤں میں یہ بھی دعا کرتے رہو اللہ موت کی سختیوں سے بچا، کیونکہ یہ وہ سختی ہے جس میں نہ کسی کی دوا کام آتی، نہ کسی کی تدبیر کام آتی، نہ کسی کا انجیکشن کام آتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جگر گردے والی خاتون، کیا باہمت خاتون تھی، جن کے گود میں حسن اور حسین جیسے شہزادے پلے بڑے۔ ماں باپ اگر شجیع اور بہادر باہمت ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی باہمت ہوتی ہے۔ حضرت علی تو علی ہیں جن کا نام ہی حیدر کرار، 50 آدمی مل کر جس دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے، حضرت علی نے ایک دھکے سے خیبر کا دروازہ نکال دیا۔ کیا طاقت تھی، کیسے بہادر تھے، ویسے بہادر جیسا کی گھر والی حضرت فاطمہ، وہ بھی بہادر۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزا کی کیفیت اور سکرات کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ جیسی باہمت خاتون بے ساختہ بول پڑی، واہ کربا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کا تڑپنا۔ کون تڑپ رہے ہیں؟ وجہ تخلیق کائنات۔ محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، وہ تڑپ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مرحلہ ہر ایک کے لیے ہے، طے ہے، اللہ کی ذات مبرہ ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، موت اگر کسی کو نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے تن تنہا۔ هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کو موت نہیں ہے۔ موت کو پیدا کرنے والا وہ ہے، موت کو ختم کرے گا بھی وہی۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ یہ سکرات کی کیفیت ہے۔ اندازہ لگاؤ اس وقت میں کون ہمارا مددگار ہے؟ آج تو شیخیاں بگار رہے ہیں، گل چھلے اڑا رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں۔ وہ مرحلہ اتنا سخت ہوتا ہے، اپنی تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ میرے کو کیا ہو رہا کوئی بول بھی نہیں سکتا، بس خالی گھورتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ جی تلوے ٹھنڈے، گھٹنے ٹھنڈے، پیر ٹھنڈے، آہستہ آہستہ جسم ٹھنڈا، ہر چیز، کیونکہ رگوں کے اندر سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، روح کے اوپر جی سب موت کا حملہ ہوتا۔ سرکار کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سکرات کی کیفیت ہے، تو ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ جا کے ابا جان کو بلا کے لاؤ۔ سن رہے سو رہے ابا جان کو بلا کے لاؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، اچانک قاصد آیا، بیٹی کا سلام سنایا اور یہ کہا کہ حضرت زینب نے اپنے بیٹے کی یہ کیفیت ذکر کی اور آپ سے کہا کہ آپ گھر کو چلیں۔ ظاہر بات ہے ہمت کے لیے سرکار سے بڑھ کے اور کون ہو سکتے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام لانے والے کو قریب بلایا، بلا کر 3 نصیحتیں ان کو سنائی اور کہا کہ جا کر بیٹی کو سنا دو۔ کیا کیا؟ پیغام لانے والے کو قریب بلا کر آپ نے بلانے کے جواب میں فرمایا کہ میری یہ 3 باتیں لے جا کر میری بیٹی کو سنا دینا۔ بیٹی تو بلا رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 نصیحتیں، جو 3 باتیں اپنی بیٹی کو جو بتائی ہیں، صحابہ نے اس کو چھپایا نہیں۔ دین کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، صحابہ نے سب امانت سمجھ کر قیامت تک آنے والی امت کو ایک ایک چیز پہنچا دی، وہ اگرچہ کہ اپنے گھر کا مسئلہ ہو پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سے کہا کہ میری بیٹی سے کہو ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى،
بیٹی سے جا کر کہنا ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا اقتدار، ہماری عزت، یہ سب، ہماری جان، یہ جو کچھ ہے یہ ہماری نہیں ہے، اس کا اصل مالک ہے اللہ۔ یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم کو تو اجازت دی گئی کہ یہ اللہ کی جو امانت ہے اس کو تم اپنی ضرورت میں استعمال کرو، بس اتنی اتھارٹی ہم کو ملی ہے۔ جو اولاد بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے کہ تم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور ان کے اوپر محنت کر کے اپنے جی صاحب جو ہے درجات کی ترقی کے لیے ان کو جی صاحب صدقہ جاریہ بنا لو۔ جو اقتدار، جو عہدہ ہے وہ اللہ کا جی صاحب جو اللہ کی امانت ہے، اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ تمہاری اپنی جو جان ہے وہ بھی تمہاری اپنی نہیں ہے، اسی لیے کسی کو بھی اپنی جان لینے کا اختیار بھی نہیں ہے، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، حرام ہے حرام۔ ساتھ ستائے، پھانسی ڈال لیے، انہوں ٹارچر کرے، انہوں جی صاحب یہ کر لیے، کسی کو بھی اپنی جان جی صاحب لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ جان ہماری ہے ہی نہیں ہے، اس کا مالک اللہ۔ سرکار نے ایک حقیقت پہنچائی کہ جا کر میری بیٹی سے کہو بے صبرہ ہونے کی، بے چین ہونے کی، بے قرار ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا سکرات میں ہے تو اولاد جو نعمت اللہ کی ہمارے پاس ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے، اس میں اتنا بے چین ہونے کی کیا بات ہے؟ ان للہ ما اخذ، جو کچھ بھی اللہ لے لیتا ہے، کبھی اقتدار دے کر لے لیتا ہے، کبھی مال دے کر فقیر بنا دیتا ہے، کبھی اولاد دے کر جنازے نکال دیتا ہے، کبھی صحت دے کر بیمار کر دیتا ہے، راحتیں دے کر مصیبتیں بھیجتا ہے، سکون دے کر کبھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان للہ ما اخذ، جو لے لیا وہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیا تسلی ہے اس جملے کے اندر، کیا تسلی ہے اس جملے کے اندر؟ ایمان بڑھتا ہے ان جملوں پر غور کرنے سے۔ ان للہ ما اخذ، جو لے لیا وہ اللہ کا تھا، ہمارا نہیں۔ رونا کیسا، بلبلانا کیسا، بے قراری کیسی، شکوے شکایتیں کیسی؟ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو ہم کو دیا ہے وہ بھی اس کی عطا ہے، ہمارے پاس جو اب ہے وہ بھی وَلَهُ، اس کا ہے وہ۔ ہمارا جب ہم اپنے نہیں ہیں، جب ہم اپنے نہیں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ جو لگے وہ ہمارے کیسے؟ کچھ لمحوں کے لیے نسبت ہمارے ساتھ جوڑ دی گئی، اس پر کالر جھٹک رہا ہے۔ دیکھ لیتا ہوں کہتے تو کتا کی میں کتا کی، دیکھ لیتا ہوں کس کے اوپر کالر جھٹک رہا۔ پاشا جو کچھ ہے تو بھی ہے تو تیرا نہیں ہے۔ انسان جب اس حقیقت کو سمجھے گا، اکڑ چھو کر بھی نہیں گزرے گی، غرور جی صاحب کا پتہ بھی نہیں چلے گا، میں پنا جی صاحب سایہ بھی نہیں ڈالے گا۔ جب یہ اس کو احساس ہو جائے میرے ساتھ لگی ہوئی جتنی چیزیں سب اللہ کی،
تھوڑا سا رک کر غور کیجئے، کیا ہمارے دل میں بھی یہی خیالات اور یہی جیسا جذبے کار فرما ہے؟ جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ خرد بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اندر کے جیسا جذبات اور خیالات اور تفکرات، یہ ہے اصل میں ایمان۔ میں اور میرا وجود، میں اور میری چیزیں، میں اور میرے جیسا سامان، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ ہے ایمان۔ ایمان صرف کلمے کے بول کو دہرا لینے کا نام نہیں ہے۔ تو ہم سے زیادہ تجوید جیسا عرب کے کافر بھی پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ تجوید تھی، ہم سے زیادہ عربی آتی تھی۔ دل اور نگاہ یہ ہے اصل جو انسان کی زندگی، جسم کا اصل جیسا لب لباب ہے۔ اس کے اندر آنا وہ فکریں، ان فکروں کا نام ہی ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کی، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جا کر میری بیٹی سے کہو جو کچھ اللہ لے لیا وہ اللہ کا تھا، جو کچھ اب ہے وہ بھی کس کا، وہ مالک، اس کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ۔ تسلی دی اور دنیا والوں کو بتایا بیٹیوں کو تسلی دینا، بیٹیوں کو تسلی دینا باپ کی ذمہ داری ہے۔ حالات آئیں گے، کبھی جنازے ادھر سے تو کبھی جنازے ادھر سے، کبھی مسائل ادھر تو کبھی مسائل ادھر، کبھی حالتیں ادھر تو کبھی حالتیں ادھر۔ ایک باپ اپنی اولاد کو ان حالتوں میں کیا دے سکتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ کی کہ جا کر میری بیٹی سے کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى۔ اس کے بعد سرکار نے دوسری نصیحت کی، جا کر میری بیٹی سے دوسری بات کہو کل عندہ باجل مسمى، کل عندہ باجل مسمى، جا کر میری بیٹی سے کہو ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے طے کر دیا، ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے طے کر دیا، کس کو کب آنا ہے، کس کو کب جانا ہے، کس کو کس کے پاس کتنے دن رہنا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے۔ لکل اجل مسمى، جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں ہر ایک کا ایک وقت اللہ نے طے کر دیا۔ کیا عجیب بات محدثین نے لکھی ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا وہ بہتر حصہ جو شاید تجارت میں لگاتے تو کامیاب بزنس مین بن جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے میں، نبی کے فرامین کو سمجھنے میں، صحابہ کی زندگیوں کو کھنگالنے میں اپنی زندگی کا وہ اصل حصہ خرچ کیا اور ہمارے لیے راحتیں پیدا کر دی۔ کیا فرما؟ ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ایک وقت طے۔ میرے اور آپ کے سننے میں یہ جملہ کتنا مختصر ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو کیا فرما رہے ہیں سرکار، بیٹی سے فرما رہے ہیں۔ بیٹی نے کیا کہا ابا جان کو؟ اور بولنا، بلا کے لاؤ، ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، حکیم کو بلا کے لاؤ، جی اڑوس پڑوس کو بلا کے لاؤ، ہو سکتا ان کی کوئی تدبیر کارگر ہو جائے۔
ان کی کوئی جی صاحب حکمت سے جی صاحب یہ پریشانی سے بچ جائے، یہی تو ہے۔ کیا فرمانے سرکار؟ اللہ کے پاس ہر چیز کا وقت طے۔ بیٹی اگر میں آ بھی گیا، میرا وہاں موجود ہونے کے باوجود اگر اللہ نے اس کا آخری وقت لکھ دیا ہے، میں نبی ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فیصلے کو لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ولا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فیصلہ فیصلہ۔ وقت کا نبی اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب نبی کچھ نہیں کرے تو نبی سے نیچے درجے والے اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو کوئی اختیار ہے؟ کیسے کیسے عقیدے ہمارے اندر، خبر میں سے مردے کو اٹھا کے جی صاحب زندہ کر دیا، کیا ایمان ہے؟ کیسی جی صاحب باتیں سنی سنائی چلا دیتے ہیں۔ آ گیا وقت، نبی کے گود میں ہچکی نکل رہی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے صحابی ان کا انتقال ہوا۔ ان کے نبی کے گود میں ہچکی نکلی، کیا فرمایا؟ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، انا بفراقک لمحزونون، آپ کے جانے سے غم ضرور ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہونا نہ ہونا، ہماری تدبیر یا عدم تدبیر اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ بعض اوقات گھروں میں ایسے ایمرجنسی حالات میں اٹھا کو مٹھی ڈالتے ہیں، ڈالتے نہیں ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں چلے گیا، یہ نہیں ہوتا تو وہ ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو اللہ نے طے کر دیا، طے کر دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی نواسے کی ماں حضرت زینب بڑی بیٹی، ان کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی تھی، خیر بناتی زینبہ۔ عربی میں دو لفظ الگ الگ ہیں، کیا کیا سمجھانا کیا نہیں۔ ایک ہے خیر اور ایک ہے فضل۔ اتنا حاذا من فضلی ربی، بنچ کے نیچے سے بنچ کے اوپر سے پھر اوپر چپکا دینا، کیا حاذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فضل ایک ہے فضل اور ایک ہے خیر، دونوں میں فرق ہے۔ یہ چیزیں اس واسطے میں سمجھاتا ہوں، جب کبھی قرآن کھولو نا اور یہ الفاظ آئیں تو قرآن کا مزہ تو حاصل کرو۔ نماز میں جب کبھی قرآن پڑھا جائے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، خیر کا لفظ آیا، اب کیا ہے کیا بھی نہیں معلوم۔ گولیاں کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے، ختم۔ گولیوں سے نکل کے ہماری زندگی سگریٹ تک بیڑیا تک گئی، پھر خبر آگے کچھ بھی نہیں ہے، خالی غیبتاں چغلیاں، جی صاحب ان کے ٹانگاں کھینچے سو ان کے ٹانگیں، یہ ہے پوٹلا ہمارے کا نکاح بھی نہیں ہے۔
نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں تک درست نہ کیے ہوں. قرآن میں آتا واللہ ذو الفضل واللہ ذو فضل علی العالمین. تو فضل کیا ہے؟ ہم نے کہ سمجھا کہاں؟ تراویح میں تو پڑھتے تو ایسا کب پڑھتے کہ کب ختم ہوتا کہ اکیلے میں تو کبھی زندگی میں توفیق ہوتی نہیں. پھر قرآن سے لگاؤ کیسے پیدا ہوگا؟ کیا کوئی علاؤ الدین کا چراغ ہے رگڑ دینے سے کام ہو جائے گا؟ بغیر محنت کے یہ چیزیں آئیں گی کیسی؟ اس لیے میں جگہ جگہ الفاظ کی تحقیق کرتا ہوں تاکہ کبھی یہ آیتوں سے گزرے پڑنا ہوا رک کر اس لفظ کے معنی پر غور کر کے قرآن سے مزہ اٹھاؤ، اللہ کے کلام کی گہرائی کو محسوس کرو. جب یہ مزہ زبان کو لگ گیا نا تو پھر سب مزے پہ پھیکے ہیں. لوگ بولتے ہیں جی صاحب ایک مرتبہ باٹل لگ گیا تو پھر جاتا نہیں مول صاحب بل کو. ارے کبھی یہ نشہ بھی دیکھ، سجدوں کا نشہ، ذکر کا نشہ، تلاوت کا نشہ، کبھی یہ بھی تو چکھ کے دیکھ، پتہ چلے گا. سرکار نے فرمایا خیر بناتی زینبا، خیر بولتے ہیں اس کی اچھائی اس کے ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو، اس کو بولتے ہیں خیر. فضل کے اندر اچھائی صرف آدمی کے اپنے ذات کے ساتھ ہی رہتی، دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. اور خیر کے اندر اپنی ذات کے علاوہ سامنے والوں کو، اڑوس کو، پڑوس کو، یہ سب ملنے جھلنے والوں کو سب تک وہ اچھائی منتقل ہوتے رہتی، لوگ اس سے نفع اور فائدہ اٹھاتے رہتے. ایسی صفات کو کہتے ہیں خیر. سرکار نے فرمایا خیر جو ہے بناتی سے، میری بیٹیوں میں یہ بیٹی ایسی تھی جو بیٹی سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا تھا. بیٹی کا بھی انتقال ہوا، پیغمبر کچھ نہیں کر سکے. حضرت ام کلثوم شاید، کیونکہ حضرت رقیہ کا انتقال تو غزوہ بدر میں تھے، انتقال ہو گیا. حضرت ام کلثوم تیسری بیٹی کا جب انتقال ہوا، حضور کے الفاظ جب یہ میں نے پڑھا، الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اندر کیا رکھتا ہے. سرکار نے فرمایا اے ابا کی جان تو بھی چلی گئی. کیا فرمایا بیٹی کو؟ میری جان تھی تو، اے ابا کی جان تو بھی چلی گئی. یہ باپ ہے، باپ جو اولاد کے لیے اپنے دل میں وہ جگہ رکھتا ہے. آج ہم اس کو ویسٹیج سمجھ رہے ہیں، مر گیا تو اچھا تھا سمجھ رہے ہیں. نہیں، وہ رہے تو اس کی قدر نہیں ہے، کب گیا تو پیڑا چھڑتی سمجھ رہے ہیں. ارے اولاد کے لیے تڑپنے والا اگر دنیا میں ہے یہ ہے. بولتا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، بولتا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو اولاد کے لیے تڑپ ہوتی ہے. سرکار کا ایک جملہ بتا دیا، اے ابا کی جان تو بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی. قدر کرو اپنے ماں باپ کی. جانے کے بعد پتہ چلے گا ماں باپ کیا نعمت تھی. آپ کے سامنے آپ کے چچا حضرت ابو طالب بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے ہیں چچا ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کل کے دن میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا. دے سامنے ہچکی لی، نبی موجود ہے، کچھ نہیں کر سکے. زینب گئی، کچھ نہیں کر سکے. ام کلثوم گئی، کچھ نہیں کر سکے.
چچا چلے گئے کچھ نہیں کر سکے. موت اللہ کا فیصلہ ہے, وہ فیصلہ آئے گا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے ایک سیکنڈ ادھر نہیں ایک سیکنڈ ادھر نہیں, کسی کے پاس ہے ہی نہیں وہ طاقت. سرکار نے فرمایا جا کر بیٹی سے کہو کل عندہ اجل مسمى, بیٹی کو کہو ہر چیز کا وقت طے ہے. اگر بیٹا سکرات کی حالت میں ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب کی ہے جب کی ہے, تو یہ اچھی طرح دل کو جیسا تسلی دے لینا, وقت طے ہے اس کا. میں آیا تب بھی وقت پر جائے گا, میں نہ آؤں تب بھی وقت پر اللہ لے لے گا. اور اگر وقت نہیں ہے میں نبی آیا تو بھی بچ جائے گا. فَكُلٌّ عِنْدَهُ أَجَلٌ مُسَمَّى. کیسی حقیقت ہے یہ. خاندانوں میں لڑائی جھگڑے, چھوٹی چھوٹی چیز کو اٹھا پٹک, محمد کے غلامی کا دم بھر رہے ہم. شرم آنا چاہیے ہم لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے. بہو کا قدم اچھا نہیں ہے, ساس کو ننگلی آتے چھو, اگر اس کا وقت اللہ نے لکھ دیا اس میں بہو کا کیا قصور ہے؟ 1.5 فٹ داڑھی ہے, امامے جھبے خبے تسبیحاں سب کچھ ہے, اور یہ باتیں ہیں. اس کا قدم اچھا نہیں ہے, اس کا قدم اچھا نہیں ہے. وقت آ گیا ختم. اللہ نے مقدر میں لکھ رہا, گاڑی پہ سے گرنا ٹانگ ٹوٹنا طے ہو گیا اللہ کے پاس. اس کا اس گھر میں آنے والی دلہن سے کیا تعلق ہے؟ نبی کے غلام, آپ پر ایمان رکھنے والے, قرآن پر ایمان رکھنے والے, اور ایسے بول. ایمان کس کا نام ہے؟ ڈھنڈورا پیٹنے کا نام ہے. جب نبی کی بات تمہارے کھوپڑی میں نہیں اتری اور ہم دوش دے رہے ہیں اس کو جو اپنے ماں کو چھوڑ کے آئی, اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی, اپنے قبیلے کو چھوڑ کے, اپنے خاندان کو چھوڑ کے آئی, اپنا گھر چھوڑا, اپنی گلی چھوڑی, اپنا بچپن چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی, اور تم نے تانا دیا اس کا قدم اچھا نہیں ہے. آنے کی وجہ سے میرے بیٹے کی نوکری گئی, میرا بھائی گاڑی پر سے گر گیا, جیسا بھی نہیں ایسا ہو گیا. اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ کل عندہ اجل مسمى. ہر کام کا اللہ نے ایک وقت طے کر دیا. اس میں کوئی وقت کا نبی بھی روڑے اٹکا نہیں سکتا. جو فیصلہ اللہ نے کر دیا. ایمان ہے یہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے قاصد سے پہلی نصیحت وہ کی اور دوسری نصیحت یہ کی, تیسری نصیحت کی. کیا فرمایا؟ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. جا کے بیٹی سے کہو بیٹی ایسے موقع پر صبر کرو, صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو. کئی کی امید رکھنا؟ میں کیا بگاڑی تھی تیرا, ہمارے کچھ ایسا کئی کو کر رہا. دینداری پلو گھمانے کا نام سمجھے ہم, دروازے کے اوپر جیسا پردہ ڈالنے کا نام دینداری سمجھے. دینداری اس کا نام نہیں ہے, دینداری اس کا نام ہے. سکھاؤ یہ سب چیزیں. نوالا کھلانا کمال نہیں ہے اولاد کو, گھر والوں کو. ساری دنیا جانور بھی کھلاتے ہیں اپنے اولاد کو, ان میں ہمیں کیا فرق ہے؟ کیا بولنا عمل صاحب, سنتے نہیں؟ تو سننے کی عادت ڈالیا تو نہ پہلے. پیسے لے کو بک گیا سو ہے, تیری بات کیسے سنتی رہے؟ سوٹ کیس لا لیا بس ختم ہو گیا.
اب تیری بات تیری چلتی کیسا وہاں؟ مرد بن کو رہتا تو چلتی تھی. سرکار نے فرمایا فَلْتَصْبِرْ. ایرے خیرے کو نہیں بول رہے ہیں. بعض اوقات دوسروں کو بولنا آسان رہتا، اپنے والوں کو بولنا بہت مشکل رہتا. اور یہاں سرکار کس کو بول رہی ہے؟ بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں. فَلْتَصْبِرْ. اگر بیٹے کا جنازہ ہو گیا، اس کی آخری ہچکی لگ گئی، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، فَلْتَصْبِرْ. کیا کرو؟ صبر. اور صبر کی حد، اللہ اکبر، صبر چہلم برسی کے بعد خاموش رہنے کا نام نہیں ہے. سمجھا گا؟ ہاں، دین کو ہم ایسا کھلونا بنا کے رکھیں جیسا سمجھ میں آ ویسی. صبر للہ فی اللہ کرنے کے بعد خاموش بیٹھنے کا نام نہیں ہے. صبر کس کا نام ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان کے قریب سے گزر ہو رہا تھا. سرکار کا ایک عورت کا بیٹا مر گیا تھا 1-2 دن پہلے. اب بیٹے کا صدمہ تو کیا ہے، ابھی آپ سنیں نا. اس کی خبر کے پاس ایک عورت بیٹھ کے رو رہی. سرکار کا وہاں سے گزر ہوا. گزرتے گزرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹے کی جدائیگی میں ماں بےتاب بے قرار ہو رہی ہے. جی گھر چھوڑ کے آ کے یہاں بیٹے کے خبر پہ رو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی کہ ماں ہے، تیرا دل ہے، دے تیرے سے زیادہ ہم تو وہ محسوس نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، دے صبر کر. حضور نے جیسے یہ جملے ادا کیے، صبر کی تلقین کی، تو عورت تو رونے میں تھی. منڈی اٹھائے بغیر کیا بولی؟ تمہارے کو کیا معلوم جی، جس کا بیٹا گیا اس کو معلوم. تمہارے کو کیا معلوم درد کیا ہے، دکھ کیا ہوتا، بیٹے کا غم کیا ہوتا، جس کا گیا اس کو معلوم. یہ جملے کس کو بول رہے ہیں؟ ہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ دکھیاری ہے، بیٹے کے غم کی. جی صاحب اس کے اوپر ایسا غلبہ ہے. خاموش چلے گئے. سرکار کچھ نہیں بولے. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. ہم لوگ کبھی کبھی ایسے شدت پسند ہو جاتے ہیں، ایسا دکھتا کہ ہم داروغہ بنا کے بھیجے گئے. کسی بھی کام کی اصلاح اور درستگی کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو حق تھا رک کے عورت کو ڈانٹنے کا، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں آپ. آپ کو اتنا سخت لہجہ بولنے کے بعد کسی کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا. آپ کو حق تھا، لیکن سرکار نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیا، کسی کی اصلاح کرنا ہو حکمت ضروری ہے، شدت نہیں. شدت کا موقع آیا تب. شدت اس وقت میں کرنا جبکہ سامنے والا عمدن کر رہا. کیا کرتی کہ دیکھ لیں گے بولا. جب آپ سخت ہونا کمپلسری ہے. کون آتا کہ دیکھ لیں گے، آپ کا سخت بننا ضروری ہے. کیا کر لیتی ہوں بابا، زیادہ سے زیادہ ہوں ہاں بولتے ہوں گے نا. سخت بننا ضروری ہے. اب نرمی سے کام نہیں چلتا. لیکن عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یا تو لا علمی سے، نادانی سے، یہ سب کی بنیاد پر ہوتی ہیں. کسی کی اصلاح کرو تو ہنٹر لے کے مت ٹھہرو. بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، شروع اب تیرا خاندان ویسا، تیری اماں ایسی، تمہارا وہ ایسا، یہ سب نماز نہیں پڑھتی، دلندرا میرے گلے پڑی، منحوس آ گئی میرے گھر میں، فلاں چنایو، پورا فلیتا پڑھ کو سناتے ہیں. اخل سے پیدل
یہ اصلاح کرنے کا طریقہ نہیں ہے. دیکھ پہلے کہ آخر نماز کیوں نہیں پڑھ رہی، اس کی گہرائی تک پہنچ. گہرائی میں پہنچنے کے بعد اب اس کی اصلاح کر. ایک صاحب نمازی نہیں پڑھتے تھے، کتنا کوئی بھی بولے کیا بھی کرے سوپ آمنا سے تم جتنا بول رہے 100% صحیح ہے، مگر نماز کو نہیں آتی. لوگاں بولے بیٹا کافر موت مرتا ہی نہیں، بغیر کلمے کے جاتا، دلندر ہے، منحوس ہے. ایک صاحب کیا کریں ان کو بٹھائے ہوٹل میں، بٹھا کے ان سے باتوں باتوں میں پوچھے کہ بھائی بڑے بھائی بولے تمہارے کو، مول صاحب بولے تمہارے کو، ابا بول رہی، پورا محلہ بول رہا، آخر نماز پڑھنے میں پریشانی کیا ہے، کہیں کو نہیں آ رہے ہیں. تو اس وقت میں اندر کی چیز باہر نکلی. نہیں مول صاحب میرے کو طہارت کے معاملے میں ڈاؤٹ رہتا، دیکھو اس کے واسطے میں کوئی ہمت نہیں ہوتی میں اللہ کے گھر میں ویسی حالت میں کیسا جاؤں. کیا وہ نماز کی فرضیت نہیں سمجھتا؟ سمجھتا ہے. دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اس کو بھی معلوم ہے، فضیلتیں معلوم ہے، ثواب معلوم ہے، سب معلوم ہے. اصل بیماری کہاں ہے؟ نماز کا انکار کرنے والا نہیں ہے، اس کو ایک ڈاؤٹ آ گیا، وہ ڈاؤٹ کی وجہ سے حیبت میں پڑا ہوا ہے انہیں. اب آپ کفر کے فتوے دیتے چلے جا رہے ہو، بیٹا کافر مرتا، بغیر کلمے کے مرتا، مردار موت مرتا، اس کو جنازہ، اس کا ڈولا نہیں دینا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا. ارے کبھی اس کے اندر تک اتر کے بھی دیکھ. جیسا سرکار یہاں اندر اترے کیا فرمایا، بیچاری دکھیاری ہے، یہ اندر اترنا ہے، اندر اترنا. ایک لفظ نہیں کہا، آگے چلے گئے. سرکار تو چلے گئے، آپ کے ساتھ آنے والے لوگوں نے عورت کو جھنجھوڑا اور کہا ہوش بھی ہے تیرے کو؟ کس کو بولی تو؟ اللہ کے رسول تھے وہ، تیرے کو صبر کی تلقین کرنے والے. اب جو ہوش اللہ کے رسول کو اتنی بڑی بات بولی بھائی، یہ بیٹے کا غم ختم. اب فکر ہے تو سرکار کی ناراضگی کا. یہاں سے سیدھا سرکار کے گھر پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر کہنے لگی اللہ کے رسول معافی چاہتی ہوں، آپ ہے بول کے نہیں معلوم. اس وقت میں سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا مجھے وہ سنانا تھا. اصل صبر کی اصل مدت اور وقت کیا ہے وہ دیکھو. کہاں کی چیز کہاں سے لانا پڑتا. ترجمے کا نام دین نہیں ہے. حدیثوں کو سمجھنے کے لیے کتنی حدیثوں کو کھنگالنا پڑتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی. صبر نام ہے پہلی چوٹ پر خاموش رہنے کا. پہلی چوٹ پر جیسے ہی اطلاع ملی بیٹا مر گیا، اب یہ پہلی چوٹ ہے، بیٹا مر گیا، جو علم ہو گیا، اب خاموش رہنا یہ ہے صبر. یہ کہنا کہ اللہ کا جو فیصلہ یہ ہے صبر، اللہ کی جو مرضی یہ صبر. اب تو خوب رہے، ہاں ہو اے وہ خوب رہے، چہلم علوم کر لینے کے بعد میں سے مزے میں کھا رہے، ہاں مر گئے انتقال ہوا. اب خاموش ہے نا صبر نہیں ہے. رودھوں کو گن کو ڈال کو اس کے بعد میں سے خاموش ہے نا صبر نہیں ہے. صبر پہلی چوٹ کے موقع پر جو خاموشی ہوتی ہے، جو رضا بالقضا ہوتا ہے، جو اللہ کے فیصلے پر خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر رک جاتے ہیں، یہ صبر. سرکار نے تیسری نصیحت کی اپنے بیٹی کو فَلْتَصْبِرْ، بیٹا صبر کر، اور اس پر ملنے والا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اس ثواب کی امید رکھ. کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو چیز امانت رکھتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ لے لیا،
کوئی بھی چیز دیکھنے کی بینائی تھی اللہ نے لے لیا، ہاتھ کام کرتا تھا کسی وجہ سے ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر چلنے کا تھا کوئی جی صاحب چلنے کے لائق نہیں رہا، اولاد دیا اولاد لے لیا، مال دیا کوئی بھی چیز جو دینے کے بعد اللہ لے لیتا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ثواب عطا کرتا، شرط ہے صبر کرنا۔ اگر صبر نہیں کیا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا صبر نہیں کریں گے تو پہلا نقصان گیس و چیز آتی نہیں، ہم چیخاں چلا مار کے جی صاحب ہا ہو کرے، گیس و چیز آتی نہیں، جو ثواب ملنے کا تھا وہ ثواب بھی چلا گیا ہا ہو بولنے کی وجہ سے، نقصان ہوا نہیں ہوا۔ صبر کرتے اللہ کے فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتا اور پھر صبر کرنے پر اس کا ثواب بھی دیتا۔ یہ 3 نصیحتیں کی وہ صاحب کو، وہ صاحب گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس جن کا نام کیا تھا، سو گئے ختم، ہمارا کام ہی چھٹا ہے، تو وہ 3 گھنٹے کا کیسے یاد رکھتے ہیں جی؟ ہاں یاد ہے غنیمت سامنے بیٹھ کے 3 گھنٹے کا یاد رکھتے ہیں یا آدھے گھنٹے کا یاد نہیں ہے؟ حضرت زینب وہ قاصد گئے، جا کر حضور کی بیٹی حضرت زینب کو سرکار کا یہ 3 پیغام سنا دیا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کل عندہ باجل مسمى، اور تیسرا فرمایا کہ فلتصبر ولتحتسب، مگر عورت عورت ہے، ماں مائس ہے، وہ ماں نہیں ہے جو چپ کرائے خاموش ہو جائے۔ حضور کی بیٹی نے کہا قسم دیتی ہوں میں، قسم، میرے ابا کو جا کے بولو زینب قسم دیتی ہے آپ کو، آپ فوراً آئیے۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ صاحب سنانے کے بعد بھی فوراً بھاگ کے آئے، آ کے بولے زینب آپ کو قسم دے رہی ہے کہ بیٹا نزا کی کیفیت میں ہے، سکرات میں ہے، آپ کو قسم دے کے بلا رہی کہ آؤ، میں بیٹی ہے تو آنا آپ اور میں اگر یہاں ہوتے ہم سمجھتے زینب ضد کر رہی، کیا جی کیا محسوس ہو رہا؟ ارے بولو نا جی، منڈیاں ہلاتے رہتے ہیں، کیا سمجھ میں آ رہا؟ بیٹی کیا کر رہی؟ بابا بولنے کے بعد، آنکھوں سنانے کے بعد میں بھی بیٹی کیا کر رہی؟ ارے بولو، ضد کر رہی۔ ضد نہیں ہے یہ، یہی تو ہے پریشانی، ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے اللہ کا کلام۔ میں خوب سمجھ لیتا ہوں، میرے کو سب سمجھ میں آتا، بہت پڑھا لکھا ہوں، اردو کے 2 بول نہیں سمجھ سکتا۔ ضد نہیں ہے یہ ناز ہے جو اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بیوی کو شوہر پر ہوتا ہے، یہ ناز ہے، ناز ضد نہیں ہے۔ بولتے نا نخرے کر رہی کیا؟ ناز اٹھانا، ناز اولاد ہی باپ کے اوپر کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم ناز نخرے کر سکے۔ یا تو بیوی شوہر کے ساتھ ناز کرتی ہے یا اولاد ماں باپ کے ساتھ ناز کرتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ضد نہیں ہے، ناز ہے، ناز۔ دیکھتے نہیں عید کا موقع آ گیا، بابا بولے بیٹا اب کے ذرا ہاتھ ٹائٹ ہے، 1000 روپے کے جوڑے لا لو، تو اب بچی کھانا نہیں کھا کو ہے، سب لا لیا مگر کہ ایک بیٹی نہیں لا لے رہی، کئی کو اس کو 1500 کا جوڑا ہونا کہتے، 1000 کا نہیں لے لیتی کہتے، بغیر کپڑوں کے عید کرتی کہتے، مگر کہ نہیں۔ کیا ہے یہ؟ اولاد منحوس ہے، دلندر ہے، نہیں پیدا ہونا ساری تو میرے پیٹ پہ پیدا ہوئی ہے، بابا کی تکلیف نہیں دیکھ رہی ہے۔ آپ باپ نہیں ہیں جو اولاد کے ناز کو نہیں سمجھ سکے۔ باپ بننا آسان ہے، باپ کا کردار نبھانا مشکل ہے۔ باپ بنو تو باپ سے پہلے باپ کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھو، باپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ
ناز ہے ناز، یہ بے مول ہوتا ہے، بے قیمت ہوتا ہے، اس کو کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ یہ ناز تھا حضرت زینب کا اپنے باپ کے اوپر، کہا کہ ابا جان کو قسم دو میں بلا رہی ہوں آنا۔ سرکار سب کام چھوڑ چھاڑ کر فوراً حضرت زینب کے گھر گئے۔ جاتے ہی سکرات کی کیفیت میں تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا سکرات کی کیفیت کیا ہوتی ہے، زبان سے اس کو بول نہیں سکتے، وہ تکلیف ہوتی ہے۔ التفت الساق بالساق، جب سکرات کی کیفیت آتی نا، پنڈلی کے اوپر ڈال کے رگڑتے رہتا، منہ سے بول نہیں سکتا، میرے کو کیا ہو رہا بول نہیں سکتا، کبھی پیر قریب، کبھی پیر لمبے، کبھی پہلو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیسا وقت آئے گا، کیا حال میں آئے گا۔ جیسے ہی سرکار پہنچے، حضرت زینب نے بیٹے کو اٹھا کر سرکار کے گود میں دے دیا۔ سرکار دو جہاں کیا خوش نصیب نواسا تھا وہ، سرکار کی گود میں، اللہ کے حبیب کی گود میں پہنچا۔ یہ پہلے ہی نسبت بڑی تھی، اب ہچکی آ رہی ہے تو بھی آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اور گود میں۔ سرکار نے ہاتھ میں لیا، نواسے کو ایسے دیکھا، دیکھتے ہی ہچکی لگی، جی صاحب روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی ہچکی ختم ہوئی، سرکار کے آنکھوں سے بلبل بلبل آنسو جانے لگے، بے اختیار آنسو، رک رہے آنسو، ہاتھ میں نواسے کا لاشا ہے اور سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ وہ ہستی ہے سرکار کی جو امت کو صبر کی تلقین کر رہی تھی، یہ وہ ہستی تھی جو اپنی امت کو بتا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے بتایا کہ اللہ نے جب کسی چیز کا وقت طے کر دیا اب ہلنے کا نہیں ہے، لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے، جو دوسروں کو تلقین کرنے والی شخصیت ان کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں وہ لوگ؟ آنکھ سے آنسو کا نکلنا صبر کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص شاید نام ہے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، مسلسل جب آنسو نکلنے لگے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ھذہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے آنکھوں سے آنسو؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی امانت ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی، آپ کے آنکھوں سے آنسو؟ کیا جواب دیا؟ حدیث سمجھو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذہ رحمت، ھذہ رحمت، یہ آنکھ سے آنسو کا نکلنا یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ آنکھ سے آنسو کا نکلنا، غم کے موقع پر آنکھ سے آنسو کا نکلنا کس کی علامت ہے؟ اللہ کے رحمت کی علامت ہے۔ تو معلوم نہیں، مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسے دینے لگے۔ چھوٹے بچے آتے ہیں تو انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا اس کو بوسہ لینا، پیار کرنے لگے۔ تو ایک گاؤں کے دیہاتی ایک صحابی تھے، کہا کہ چھی میرے 10 بیٹے ہیں، میں کبھی پپیچ نہیں کرا، بولے غریب گیا نہیں، میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا دل پتھر کا اللہ میاں بنایا تو میں کیا کروں؟ تیرا دل
پتھر کا بنایا اللہ میں تو میں کیا کروں؟ بچوں کا بوسہ لینا تو دل کے نرم ہونے کی علامت ہے اور محبت کی علامت ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ ہاذہی رحمتن، یہ غم کے موقع پر آنکھ سے آنسو کا نکلنا اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ یہاں رک کر حدیث بھی سمجھیے، مسئلہ بھی سمجھیے، اور شروع میں جو بات میں نے کہی وہ آپ اب سامنے لائیے۔ انسان کی زندگی میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ غم اگر آ جائے تو اس کا اظہار کرنے کی حد کیا ہے؟ نبی نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا۔ میں موٹی زبان میں حدیث سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جس غم کے اظہار میں زبان اور ہاتھ استعمال ہو، سن رہے سو رہے؟ جس غم کے اظہار میں چھوڑنے والا نہیں ہے، بولنا پڑتا ہوں، کیا کیا استعمال ہونا؟ زبان اور ہاتھ استعمال ہو، صبر کے خلاف میں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ایسا آدمی ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم کے اظہار میں کیا کیا استعمال نہیں ہونا؟ ہاتھ بھی استعمال نہیں ہونا۔ ہاں سرا کو مار لے رہی ہوں، کیا استعمال ہو رہا؟ ہاتھ استعمال ہو رہا۔ چھاتی پیٹ لے رہی، کیا استعمال ہو رہا؟ ہاتھ استعمال ہو رہا۔ ہمیں کیا بگاڑے تھے تمہارا، ہماری گھر کچھ آفت آ گئی کو آ رہی، کیا استعمال ہو رہا؟ جس غم کے اظہار میں ہاتھ اور زبان استعمال ہو، سرکار کا فیصلہ ہے میرے غلامیت نے اس کا کوئی خانہ نہیں۔ مائک لگا کے چیختا رہے، چلاتا رہے، مر گئے یا رسول اللہ، چیختے رہے۔ پھر اظہار غم تو کرنا ہے، انسان ہے۔ فرمایا کہ اگر غم کے موقع پر دل اور آنکھ کیا سو کے مت سنو، غم کے اظہار کے لیے ہم کیا یوز کر سکتے ہیں؟ دل اور آنکھ، اس کا استعمال اگر ہوا یہ رحمت خداوندی کی علامت ہے۔ سرکار کا ہاتھ استعمال ہو رہا تھا کہ بیٹا جب ہچکی لیا تو زبان استعمال ہوئی نہیں، کیا استعمال ہوا؟ آنکھ استعمال ہو۔ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ عین صبر ہے، یہ عین صبر ہے۔ کیا فرما؟ تیری جدائیگی سے ہم بہت غم زدہ، غم دل سے مغموم ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس کا حکم اللہ نے دیا۔ کیا دیا؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آ جائے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا بولو زبان سے؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، زبان سے بولو۔ اور پڑھ کے دیکھو، مصیبت کے موقع پر جب یہ جملہ پڑھیں گے نا جی، قرآن کی صداقت کا یقین ہو جائے گا کہ قرآن کہتا ہے جب یہ پڑھیں گے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، کسی کی تسلی سے اتنا سکون نہیں ملتا۔ مگر ہم کو وہی یاد نہیں رہتی، سب یاد رہتے، وہاں بولو یہاں بولو، یہاں کرو وہ کرو، یہ لا وہ لا، وہاں بھاگے یہاں بھاگے، کب تیجا کو یاد آتا ہے ہمیں کوئی انا للہ بھی پڑھنا تھا۔ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے یہ ہے اظہار غم کی حد، کہ جس میں زبان استعمال نہ ہو اور ہاتھ استعمال نہ ہو، اور جس میں آنکھ اور دل استعمال ہو وہ صبر کے خلاف میں نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے
جو 3 نصیحتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس موقع پر کی، ہم سب کو بھی جیسا اپنی زندگی کے اندر یہ موتیوں کو محفوظ رکھنا جس سے ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، جو کچھ ہے، جو کچھ دیا، جو کچھ لیا، سب اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ لے لیا تو اس کی مرضی، دے دیا تو اس کا احسان۔ فَكُلٌّ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر چیز کا، ہر کام کا وقت طے ہے۔ بلی آڑے آئی، وہ آڑے آئی، یہ آڑے آئی، وہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اس کا قدم اس کا قدم، اس کی سایہ اس کا پرچھایا، کیا بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کا وقت طے ہے، جب وقت آئے گا نہ ادھر نہ ادھر۔ اور تیسرے، جب اگر کوئی چیز نعمت ختم ہو جائے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، جانے پر غم کرو، صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ صبر کے ساتھ ثواب کی امید رہے گی، انشاءاللہ اس کا نعم البدل اللہ عطا فرمائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، زندگی کے اندر اللہ تعالی مصیبتیں، مسائل کو اپنے خاص خزانے سے حل فرمائے، ہر قسم کی اے اللہ ہم سب کو راحت نصیب فرمائے۔ اے اللہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی نصیب فرما، آخرت کے اندر عافیت کی زندگی، نجات والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک باقی رکھ، کلمے والی، تقاضوں والی زندگی پر باقی رکھ۔ اے اللہ جب اٹھنے کا، اٹھانے کا موقع آئے، اللہ کلمہ زبان پر ہو اور تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کے لائے ہوئے دین پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے علم کا ستارہ